الرحمن الرحیم۔ سچے واقعات کے ناظرین، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں درود شریف کی برکات۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں خود اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ محترم واجب الاحترام ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، نماز کی پابندی حاصل ہوتی ہے، تلاوت قرآن پاک کا شوق، نیکیوں پر استقامت، رزق کی برکت، فتنوں سے حفاظت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، قبر کی روشنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، دل کا سرور، تہجد کی توفیق، گناہوں سے نفرت، روح کی طاقت، زندگی کا سکون، دعاؤں کی قبولیت، ایمان پر خاتمہ، درجات کی بلندی، جنت میں آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب۔ غرض دنیا اور آخرت کی ہر جائز خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ جس شخص نے بھی اس کو جس مقصد کے لیے پڑھا اس میں وہ کامیاب رہا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ایک قرض دار کا ہے کہ دو دوست تھے۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرضہ لیا اور وہ وقت پہ نہ لوٹا پایا۔ دوسرے دوست نے اس پر عدالت میں مقدمہ درج کر دیا۔ عدالت میں جب اس کو بلایا گیا تو اس نے بتایا کہ میرے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہے کہ میں اپنے دوست کا قرض ادا کر پاؤں۔ تو جج صاحب نے اس کو ایک خاص ٹائم دیا اور اس پر بتایا کہ اگر وہ اس ٹائم پر قرض ادا نہ کر پایا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ دوست بڑا پریشانی کی حالت میں گھر آیا اور اس نے سنا ہوا تھا کہ درود شریف کی برکات سے قرض بھی اتر جاتے ہیں، تو اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ دن رات درود پاک کا ورد کرتا رہا۔ جب 27 دن پورے ہوئے اس کو ایک آواز آئی کہ آپ فکر نہ کرو، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ جب 28 دن ہوئے تو ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ آپ فکر نہ کرو، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ آپ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کا قرض ادا کر دے گا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو یہ بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اگر علی بن عیسیٰ وزیر مجھ سے یہ پوچھے کہ کوئی نشانی کہ آپ نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس بھیجا ہے تو پھر میں قرض ادا کروں گا، تو پھر اس بات پر میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس بات پر وہ پھر پریشان ہو گیا اور سارا دن پریشانی کی حالت میں گزارا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے درود کا ورد نہیں چھوڑا۔ اگلی رات پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ آپ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ، وہ بھی آپ کا قرض ادا کر دے گا۔ تو اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر وہ مجھ سے نشانی مانگے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جی، آپ ان کو بتا دینا کہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور اس کے علم میں ہے، وہ 5000 درود پاک صبح کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اور اس کا علم اللہ کو ہے اور علی بن عیسیٰ کو ہے، اور وہ اس وقت تک کسی سے بات نہیں کرتا جب تک 5000 کا ورد پورا نہ ہو جائے۔ یہ شخص کی جب آنکھ کھلی تو یہ بہت خوش ہوا اور علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس پہنچ گیا۔ علی بن عیسیٰ سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک پیغام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا تھا ان کو سنایا کہ وہ میرا قرض ادا کر دیں۔ تو علی بن عیسیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس کی کوئی نشانی دے سکتے ہیں کہ جس سے مجھے پتہ چل سکے کہ واقعی آپ نے یہ خواب دیکھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف بھیجا ہے، قرض میں آپ کا بالکل ادا کر دوں گا۔ شخص نے کہا بالکل، میں خالی ہاتھ نہیں لایا، میں نشانی بھی ساتھ لایا ہوں۔ جب اس نے نشانی بتائی کہ آپ 5000 درود پاک صبح کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور اس وقت تک کسی سے بات نہیں کرتے جب تک یہ پورا 5000 درود پورا نہ ہو جائے، اور اس بات کا علم صرف اللہ پاک کو ہے اور آپ کو ہے۔ عیسیٰ کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوا اور فوراً اٹھا اور اپنے کمرے میں گیا اور 9000 دینار لے کر اپنے ساتھ لایا۔ اس نے 3000 دینار اس شخص کو دیے اور کہا کہ اس سے آپ اپنا قرض اتاریے، اور 3000 اور دیے کہ یہ آپ اتنی بڑی خوشخبری میرے پاس لے کے آئے ہیں، یہ 3000 اس کا آپ کو انعام ہے، اور ایک اور 3000 دیے جس سے ان کو کہا کہ آپ اس سے کوئی کاروبار کر لیجئے اور آپ کا گزر بسر اچھا ہو جائے گا۔ یہ شخص ابھی 9000 روپے لے کر 9000 دینار لے کر عدالت میں حاضر ہوا۔ ہر شخص کو یہی توقع تھی کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ جج کو بھی یہی توقع تھی۔ جب اس شخص نے 3000 دینار لے کر جج کو دیے کہ آپ
اس قرض دا جس سے میں نے قرضہ لیا تھا آپ اس کو واپس کر دیجئے اور میرا یہ کیس ختم کریں۔ جج نے جب 3,000 دینار اس شخص کے پاس دیکھے تو ابھی اس سے یہ پوچھا کہ یہ 3,000 دینار آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے، کیونکہ آپ کے پاس بالکل رقم نہیں تھی، تو آپ نے یہ کہاں سے لی ہے رقم؟ تو اس شخص نے اپنی صفائی کے لیے وہ سارا واقعہ ان کو سنا دیا۔ جب یہ واقعہ سنا تو جج بڑا حیران ہوا اور وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا اور ایک 3,000 دینار کی تھیلی لے کر آیا اور اس شخص کو دیا کہ یہ آپ لے لیں اور قرض میری طرف سے ادا کر لیں، آپ کا یہ قرضہ میں اتاروں گا۔ لیکن جب وہ دوست جس کو اس نے پیسے دینے تھے، دینار دینے تھے، جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا نہیں، کاغذ قلم لے کے آؤ، میں یہ سارا قرضہ معاف کرتا ہوں۔ تو یوں یہ شخص جو 1 ماہ پہلے قرض میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس کے پاس کوئی رقم نہیں تھی، 1 ماہ گزرنے کے بعد درود پاک کی برکت سے اس کا قرض بھی اتر گیا اور 9,000 دینار کا مالک بھی بن گیا۔ اسی طرح ایک بہت بڑے بزرگ محمد بن سلمان الجزولی گزرے ہیں، جنہوں نے دلائل الخیرات کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ یہ کتاب درود پاک سے شروع ہوتی ہے اور درود پاک پر ہی ختم ہوتی ہے۔ جب ان سے کسی نے اس کتاب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ ایک زندگی میں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا اور میں نے وضو کرنا تھا۔ جب میں وضو کرنے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلا تو میں نے ایک جگہ پر ایک کنویں کو پایا۔ جب میں کنویں کے قریب گیا تو کنویں کا پانی بہت نیچے تھا۔ میں بہت پریشان ہوا اور کنویں کے ارد گرد ٹہلنے لگا کہ کوئی ایسا چیز مل جائے جس سے میں اس کنویں سے پانی نکال سکوں، لیکن مجھے آس پاس کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اسی طرح مجھے ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر 7-8 سال ہوگی وہ نظر آئی، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے پریشان نظر آتے ہیں۔ تو محمد بن سلمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں بالکل میں پریشان ہوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے اور نماز کا وقت نکل رہا ہے، میں نے وضو بھی کرنا ہے اور اس کنویں کا پانی بہت نیچے ہے۔ جب اس بچی نے محمد بن سلمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی تو وہ کنویں کے قریب آئی اور اس نے اپنا لعاب یعنی تھوک اس کنویں میں ڈالی۔ جیسے ہی وہ تھوک اس کی کنویں میں گئی تو وہ پانی فٹ سے اوپر آ گیا اور کناروں سے بھی باہر آنے لگا۔ محمد بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے وضو کیا اور اس بچی سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کرامت کیسے آئی آپ کے پاس؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ درود شریف کی برکت کی وجہ سے کہ میں ہر وقت درود کا ذکر اپنی زبان پہ رکھتی ہوں تو اللہ پاک نے مجھے اس سے نوازا ہوا ہے۔ اسی طرح حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا۔ جب میں اپنے اس دوست سے ملا تو وہ مسلسل کوئی ورد کر رہے تھے تسبیح پر، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں درود کا ورد کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ میں نے جب سے ورد شروع کیا ہے بہت آسانیاں آئی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جب میرا یہ درود 1 لاکھ پر پہنچا ہے تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک گندا پانی کا نالا ہے اور میں بڑی پریشانی کی حالت میں ہوں کہ اس کو کیسے کراس کروں۔ بڑی مشکل سے جب میں اس کو کراس کر کے دوسری سائڈ پہ جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جیسے بہار ہے اور جنت ہے، پھل ہیں، باغات ہیں، میوے ہیں، یہ سارا کچھ میں دیکھتا ہوں۔ اور جب میں پیچھے مڑ کے اس نالے کو دیکھتا ہوں تو وہ نالا بھی ہیرے، موتی اور جواہرات کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ واقعہ جا کر اپنے بزرگوں سے بیان کیا، تو بزرگوں نے سنتے ہی کہا کہ لگتا ہے آپ نے درود کا ورد کثرت سے شروع کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا بالکل یہی ایسی بات ہے کہ میں نے درود کا ورد کثرت سے شروع کیا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ جو گندا پانی کا نالا تھا یہ اصل میں آپ کے گناہ تھے جو آپ نے ترک کر دیے، اور آپ اس کو جب کراس کرتے ہیں تو آپ موسم بہار، پھل، باغات، میوے دیکھتے ہیں، تو اصل میں یہ اس کا پھل ہے جو آپ درود پڑھتے ہیں۔ اور وہ جو گندا پانی والا نالا ہیرے جواہرات کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اصل میں درود پاک کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کے گناہوں کو آپ کی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ واقعہ سنا تو انہوں نے اس وقت ارادہ کیا کہ ہر وقت وہ درود کا ذکر اپنی زبان پر رکھیں گے، اور انہوں نے اسی طرح ہی کیا۔ ایک موقع پر ایک دوست نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو حکیم الامت کا لقب دیا گیا، آپ کو اتنا بڑا رتبہ دیا گیا کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام رہے گا، یہ شرف
یہ آپ کو کیسے ملا؟ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، اللہ پاک نے اس کی برکت سے مجھے یہ انعام دیا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال دن میں 10,000 مرتبہ درود کا ورد کرتے تھے، اور اسی درود کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کا نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ محترم واجب الاحترام ناظرین، اسی طرح کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ کسی نے بھی درود کی کثرت کو اپنی زبان پہ رکھا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا۔ اس نے وہ کچھ حاصل کیا جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ درود پاک ایک ایسا ذکر ہے جو 100% قبول ہے۔ اسی لیے تو بتایا جاتا ہے کہ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس کے اول آخر درود پڑھیں، کیونکہ درود تو ہر حال میں قبول ہوگا اور اس کے ساتھ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ جو شخص بھی درود پاک پڑھتا ہے تو درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے، درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، درود شریف سے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا ایک قیراط لکھ دیا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثال ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ درود شریف پڑھنے اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہے، مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے درود پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے امن ملتا ہے، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا، جنت میں کثیر بیویاں ملیں گی، درود شریف پڑھنے والے کو 20 غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، درود شریف تنگ دست کے حق میں صدقہ کے قائم مقام ہوگا، یہ سراپے پاکیزگی و طہارت ہے۔ درود مجالس کی زینت ہے، درود شریف سے غربت و فقر دور ہوتا ہے، زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ درود پڑھنے والا خود، اس کے بیٹے اور اس کے پوتے نفع۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ غرض درود پاک کی برکت سے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی حاصل کی جا سکتی ہے۔